ترتیل کا سبق۔ اصول بنیادی وہی، آہستہ رفتار سے پڑھنا، آواز نہیں بھائی۔ نمبر 2، اونچی آواز سے۔ اب آج کی جو سبق میں نئی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ امتحان میں کیسے سنانا ترتیل کو، مقابلہ کہیں تلاوت کا ہو مختصر وقت میں تو آپ نے کیسے تلاوت کرنی۔ امتحان بھی چونکہ ظاہر ہے کر سب سنیں گے، ترتیل کا سبق سنائیے ترتیل بھائی، 2-3 آیتیں سنیں گے، اچھا اس کو کچھ مناسب ہے تو ٹھیک ہے جی۔ اب بالکل سلو موشن اور ترتیل کا کوئی انداز دکھائی نہیں رہے تو پھر بندہ رہ جاتا ہے۔ مقابلے میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑے وقت میں آپ نے زیادہ جوہر دکھانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیسے دکھائیں گے غور کیجیے گا توجہ سے۔ اور اس کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے، ایک تلاوت کا انداز جو محافل میں کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بالکل سلو موشن ہوتا ہے۔ اس کے اندر آگے پھر آواز اٹھاتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، اس لیے تھوڑے وقت میں آپ کیسے پڑھیں گے، آواز کو اسٹارٹ سے ہی تھوڑا سا اونچا رکھیں گے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس لیول میں تاء و تسمیہ پڑھا، آگے بھی 2 آیتیں یا 3 آیتیں اسی لیول میں برابر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ برابر لیول۔ اب آواز کو اونچا کرنا ہے تو پہلے لفظ میں 2 لفظ جو ہیں اس میں آواز نارمل شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ آواز کو اٹھانا شروع کریں گے۔ غور سے سنیے گا، پھر غور سے مشق کیجیے گا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اب دیکھیں میں نے 3 آیتیں نہیں پڑھی، 2 پڑھ دیں، کیونکہ بس اوقات ہم اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ میں زیادہ پڑھوں، ٹھیک ہے، تو زیادہ سانس نہیں ہوتا، بس اوقات وقف غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ خوبصورت اور صحیح پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنے کی کوشش کر کے اپنے آخری وقف کو خراب کر کے کام خراب نہیں کرنا آپ نے، سمجھے بات؟ شاباش۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا،
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. جی شاباش. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اب اس کے اندر ایک بات اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، وقف کے اندر آواز کو نیچے نہیں لانا. جب ہم زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وقف میں آواز یوں ہو جاتی ہے. وقف میں آواز آپ کی فل پریشر کے ساتھ زبردست وقف ہونا چاہیے. آپ کا یہ ترتیل میں آپ پاس ہو جائیں گے، جیتیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. زبردست. آگے دو ایتم پڑھیں توجہ سے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اس میں غلطی پر توجہ دیں. یا کلکلا ہو جاتا ہے. افلا بعض یہاں الف چھوڑ دیتے ہیں، افلا یا علم پڑ جاتا ہے. ایذا ذال پر توجہ، زانہ بن جائے. بوع عین پہ بوع کلکلا کر دیتے ہیں. سا کو سین پڑ جاتا ہے. بوع سیرا، سین نہیں ہے سا ہے. بوع سیرا ما فی القبور. ایک آیت پڑھ لیتے ہیں. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اچھا اب جب اینڈ ہوگا، اب چونکہ اسی لیول میں ہم پڑھ رہے ہیں، وقت مختصر ہے، تو اسی میں جب اینڈ کریں گے تو صدق اللہ بھی اسی لیول پر پڑھیں گے. یکدم سوکات عہد ختم ہوتی ہے تو صدق اللہ ہم بالکل نیچے لے جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم ایسا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آخری عہد کو کیسے پڑھنا ہے کہ اس کے اندر بھی ہم کچھ نہ کچھ آواز کو نیچے لے کر آئیں گے. اب یہاں پر کیسے قبور پہ زور لگا کے وقف کیا. ٹھیک. حصل ما فی الصدور پہ. اب یہاں ان ربهم
بهم يومئذ لخبير. اوپر سے یہ نیچے لانا سمجھ آیا؟ اسٹارٹ وہی ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبير. اسی لیول میں صدق اللہ العظیم. تو اس میں کئی دوستوں سے یہی عرض کرنا کہ اللہ خبیر پہ وقف یوں کیا اور صدق اللہ العظیم ایسے نہیں، اور صدق اللہ بھی اسی لے میں اسی طرز میں پڑھنا ہے، پھر خوبصورت لگے گا. ٹھیک ہے جی، مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.